پاکستان کو مسعود اظہر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. یہ جیش محمد نہیں ہے, یہ جیش شیاطین ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے, جو بات دل سے نہیں نکلتی وہ صرف زبان سے خارج ہو جاتی ہے. وہ آئسس کا وہ کتا ہے, وہ بغدادی وہ کتا, یہ شیاطین, یہ مولانا نہیں, یہ شیطان کا شاگرد ہے. جہاں ملک کی بات آئے گی ہم کو کوئی سیاسی روٹی سیکنا نہیں ہے وہاں پر. جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ آئے گا کوئی سیاسی روٹی نہیں سیکنا ہے. جب ملک کے جوان مر رہے ہیں اس ملک کے لیے تو ان کی لاشوں پر ہم کو اپنے سیاسی محل نہیں کھڑا کرنا ہے. میرے بھائی جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. جو لوگ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کبھی ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے اطراف 20 پٹاخے لگا لو اور اٹھنا نہیں بس وہاں سے. بڑے لیسن بام آتے نا, 25 لگا کے بیٹھ جاؤ, اور اس کے بعد اگر تم اماں نہیں پکارے ابا نہیں پکارے تو پھر جنگ تم خود جا کے کرنا. ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر باتیں کرنا اور پھر ہمارے عظیم سپاہیوں کی ان کی محنت ان کی قربانی پر اس کو کریڈٹ اپنے آپ لینا نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی, الیکشن کے مدے ہوں گے, الیکشن کے ایشوز ہوں گے, اس پر بات ہوگی, مگر ابھی نندن کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے, نہ ہمارے کسی ان سپاہیوں کے تعلق سے. بلکہ ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سائچن کی پہاڑیوں پر, ایل او سی پر, انٹرنیشنل بارڈر پر, گجرات کے اس سرحد پر, راجستھان کے اس سرحد پر, پنجاب کے اس سرحد پر اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام کی نیند سو سکیں. میرے بھائی, ابھی نندن الحمدللہ صحیح سلامت واپس آ چکے ہیں. کل پاکستان کے فارن منسٹر کا انٹرویو سننے کا موقع ملا CNN پر اور BBC پر. شاہ محمود قریشی صاحب, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ ہاں ہمارے پاس مسعود اظہر ہے, بیمار ہیں. تو ٹی وی والوں نے پوچھا کہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو فارن منسٹر وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ ایویڈنس دیجئے جو ہماری کورٹ میں ٹکے گا. اقوام متحدہ نے جیش محمد پر پابندی عائد کر دی, پرسکرائب آرگنائزیشن ہے, بینڈ آرگنائزیشن ہے, اس سے بڑا پروف کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے بہت بیمار ہے. اچھا, مرا نہیں, بہت بیمار ہے. ارے آرگنائزیشن بینڈ ہے. ہم تو صرف ان کو بتانا چاہ رہے ہیں, بہت دین زکریا رحمت اللہ علیہ کی آل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلسلہ سہروردیہ کا اصول رہا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کرتی ہے, جو بات دل سے نہیں نکلتی وہ صرف زبان سے خارج ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ سہروردیہ کی تعلیمات میں شامل. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پاکستان کو مسعود اظہر کو جیل میں ڈالنا پڑے گا. یہ جیش محمد نہیں ہے, یہ جیش شیاطین ہے. وہ آئسس کا وہ کتا ہے, وہ بغدادی وہ کتا, یہ شیاطین, یہ مولانا نہیں, یہ شیطان کا شاگرد ہے. وہ حافظ نہیں ہے, وہ چور ہے, قاتل ہے, لشکر شیاطین. بتاؤ آپ فساد برپا کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں. ارے تم کیا اسلام کا ٹھیکہ لے کے رکھے؟ کبھی آؤ ہندوستان کے علماء سے بحث کر لو,
جامع نظامیہ کے علماء، دیوبند کے علماء، بریلوی علماء، سلفی علماء ہندوستان کے تم کو بحث کر کے تم کو بتا دیں گے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اور تم اسلام کا نام لے کر، قرآن کی آیتوں کا نام لے کر تم انسانیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تمہاری گندی سوچ ہے۔ جو جیش محمد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سنو، اور بلکہ میں اپنے مجلسی رفقا کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پر کہیں پڑھا تھا، ایک بہت بڑا اسکالر تھا جس نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے، یہ دولت کہاں پر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں ملک میں تیل ہے، وہ قیمتی جگہ۔ کسی نے کہا کہ فلاں ملک میں سونا ہے، وہ قیمتی جگہ۔ فلاں ملک نے کہا کہ وہاں پر اس جگہ جہاں پر بہت پانی ہے وہ قیمتی جگہ۔ تو اس نے کہا نہیں، سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ قبرستان۔ لوگ بولے کیا بول رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں کہہ رہا ہوں سنو، ان قبرستانوں میں جو لوگ سو گئے نا، اگر وہ جن کو اللہ نے قابلیت دی، اگر ان قابلیت کو دنیا کو دے کر جاتے، جو دولت یہاں ہے نا، جو دولت یہاں ہے، اگر وہ اس کو دنیا کو بانٹتے، وہ اگر ایمٹی ہو کر، خالی ہو کر جاتے قبرستان میں، وہ جگہ سب سے دنیا کی قیمتی ہے کہ انہوں نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنی قابلیت کو دنیا کو دیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت آ رہی ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر قیامت آ رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹے جھاڑ کا پیڑ ہے، یعنی چھوٹا جھاڑ ہے، اس کو زمین میں ڈالو، لگاؤ اس کو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ قیامت آ رہی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا کہ اگر اس وقت بھی تم اچھا کام کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو تو کرو۔ یہ اسلام ہے۔ یہ بم لگانا، سوسائڈ کرنا، بمبئی کی ہوٹل میں گھس کر، وی ٹی کی اسٹیشن پر گولیاں مار کر انسانیت کا ختم کرنا، یہ تم اسلام کا نام بدنام نہیں، بلکہ تمہارا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیز ہے۔ ہم تو حکومت کا ساتھ دیے، مگر اب حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ، بغیر کوئی سیاست کرے، ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ سوسائڈ بامبر کا ویڈیو جس نے 40 سی آر پی ایف کے جوانوں کو ختم کیا، اس کا بھی ویڈیو میں دیکھا، تو اس کے اطراف جو 2 بندوق رکھی ہوئی ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لڑکے چھین لیے، آرمی سے، سی آر پی ایف سے تو ہتھیار استعمال کرتے، یہ تو فیکٹ ہے، مگر اس کے پاس جو ہتھیار تھا وہ امریکن میڈ ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ذرا معلوم تو کرا لیتے یہ امریکن ہتھیار کہاں سے آیا۔ اس نے اپنے ویڈیو میں بات کہہ رہا ہے، اس کے اطراف جو ہتھیار ہے، جو بندوق ہے، امریکن ہے۔ اب کہاں سے آئی ذرا معلوم تو کرائیے۔ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے، یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، سارا ملک مانتا ہے، تو کس کے خلاف ایکشن لیا ابھی تک آپ؟ کیسے پہلے 200 کلو بولے، اب 25 یا 30 جو بھی ہے، آر ڈی ایکس کیسے آیا؟ پہلے ٹی وی پر آیا کہ ایس یو وی، اب معلوم ہوا ماروتی، مگر کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیسے آر ڈی ایکس پہنچا؟ آپ نے کتنے آفیسروں کو برطرف کیا؟ آپ کے کتنے منسٹر استعفا دیے؟ آپ نے ان کا استعفا لیا؟ ڈپلومیٹک فیلئر ہے،
چین کو ہم نے جھولا جھلایا، احمد آباد میں پرائم منسٹر نے خود بٹھا کے جھولا جھلایا ان کو، جھجھو جھکا جھجھو جھکا، ماما جی کا جھٹکا دیے ان ہمارے کو۔ کیا ہوا؟ کس کی فیلئر ہے؟ سیاسی فیلئر ہے، آپ کی حکومت ہے۔ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی سرکار ہے، آپ نے محبوبہ مفتی کے ساتھ حکومت کی، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ پھر یہ چیزوں کو پرائم منسٹر کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سوچ کر وطن عزیز کے ذمہ داروں کو، ہندوستان کے، بھارت کی عوام کو بتانا پڑے گا۔ آپ نے کیا ایکشن لیا بتائیے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ابھی تک وہ سوسائڈ بامبر کا ڈی این اے کہاں ملا، کہاں ہے بتائیے؟ یہ سوالات ہے وزیر اعظم، دیش جاننا چاہتا ہے۔ اور میں ہندوستان کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں، میرے وطن عزیز کے ہندوستانیوں سے، بھارت کے رہنے والوں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جب پارلیمنٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ میرا بوتھ سب سے مضبوط، کہہ رہے ہیں نا، میرا بوتھ سب سے مضبوط۔ اسد الدین اویسی کو تم پسند نہیں کرتے ہوگے، میرے مسلمان ہونے پر شاید تم کو شک ہوگا کہ یہ وفادار ہے یا انٹی نیشنل ہے، میرے جسم کے لباس کو دیکھ کر شاید تم میں اعتماد نہیں پیدا ہوتا ہوگا، میرے چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی دیکھ کر تم کو ذرا فکر ہوتی ہوگی، مگر سنو میری اس ایک بات کو، اگر بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بوتھ سب سے مضبوط، تو اسد الدین اویسی کہہ رہا ہے کہ میری سرحد مضبوط تو میرا دیش مضبوط۔